السلام علیکم، میں ڈاکٹر کمال حسن سوات کی ٹیم کی طرف سے آج اپنے مہمان خصوصی دانیال صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ دانیال صاحب کو ہم لوگوں نے آمنترت کیا تھا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دانیال صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ان کا پورا نام ابو الحکم محمد دانیال صاحب ہے۔ یہ سینٹر فار پیس اینڈ آبجیکٹو اسٹڈیز کے فاؤنڈر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک اسلامک اسکالر ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور ان کا مشن ہے پیس اینڈ اسپریچولیٹی کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا۔ تو اب میں بات دانیال صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں۔ تو دانیال صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ ہمارے شہر میں آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ذرا آپ ہمیں اپنے مشن کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے آپ کا مشن اور کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 2001 کی بات ہے کہ میں اس وقت مدرسے سے نکلنے کے بعد، مدرسے میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی، پرائمری ایجوکیشن میں نے مدرسے سے لیا۔ اس کے بعد پھر میں سیکولر ایجوکیشن لینے کے لیے اس طرف آیا، میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، پھر میں نے ایم ایس سی کیمسٹری سے کیا ہے۔ تو جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، یہ 2001 کی بات ہے، میں تب پٹنہ رمنا روڈ میں رہتا تھا۔ جی تو سپتمبر 2001 میں وہ واقعہ ہوا، گلوبل واقعہ، جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کہا جاتا ہے۔ جی مجھے اس وقت اسلام سے اس طرح کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی باقی نہیں رہی تھی جو آج آپ میری زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس اٹیک کے بعد جو بڑا سوال پیدا ہوا تھا وہ یہ کہ کیا اسلام واقعی انسانیت کا مذہب ہے؟ از اسلام اے ریلیجن آف ٹیررزم؟ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اسلام امن و شانتی اور انسانیت کا مذہب ہے، جیسا کہ ہم اکثر اپنے بولنے والوں سے سنتے ہیں، تو پھر ان پریکٹس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا ہے، جو ہو رہا ہے وہی صحیح ہے، تو کیا واقعی اسلام ایسا کہتا ہے؟ تو میں اس کنفیوژن میں تھا، اور پھر میری زندگی میں اسی وقت اسپرٹ آف انکوائری پیدا ہو گئی کہ میں مزید سمجھو، اب اسلام کو ریسرچ کروں۔ میں اسی پروسیس میں تھا کہ پھر میں 2003 میں یہ مجھے بتانا چاہیے کہ میں 2003 میں دہلی پہنچا، اور دہلی میں میری ملاقات اتفاق سے گریٹ اسلامک اسکالر مولانا وحید الدین خان سے ہو گئی۔ اس وقت تک میں نے اسی پروسیس کے تحت ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھیں، اور یہ سوالات تھے، اسی پروسیس میں کتابوں کو پڑھے چلا جا رہا تھا۔ پھر میری ملاقات مولانا وحید الدین خان صاحب سے ہوئی، چونکہ وہ اپنے زمانے کے ون آف دا گریٹسٹ اسلامک اسکالر گزرے ہیں۔ تو میری ان سے ملاقات، اور ملاقات کے بعد جو میرے ذہنی سوالات تھے، خلفشار تھے، سب میں نے ان کے سامنے رکھے، اور میں نے ان سے جاننا چاہا۔ پھر اس پر ڈسکشن کے بعد جو بات نکل کر سامنے آئی وہ یہ کہ اسلام ریئلی از اے ریلیجن آف پیس۔ تو پھر وہیں سے دوبارہ میں نے ریسرچ کا کام شروع کیا، اسلام کو اس کے ڈائریکٹ ریفرنس سے سمجھنا شروع کیا، اس کے اصول و مبادی اور پرنسپلز کو سمجھنا شروع کیا، اور پھر اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے اسلام کے پیسفل میسج اور ہیومنیٹیرین میسج کو عام کرنا۔ میں نے یہ فیل کیا کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ مسلم کمیونٹی کے درمیان بھی اسلام کے پیسفل میسج کو کھولا جائے، اور غیر مسلم کمیونٹی کے درمیان بھی اس میسج کو کھولا جائے۔ تو میرا جو اصل مشن ہے، میں اس کام کو بنیادی طور سے 2003 سے ایکٹیولی کر رہا ہوں، اور اب یہ 2023 ہے، تو مور اور لیس 20 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ میرے ادارے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں پیسفل کلچر کو پروموٹ کیا جائے، ہارمونیس کلچر کو پروموٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں چونکہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہوں، تو میں نے اسلام کو اس کے لیے بنیاد بنایا کہ اسلام کا جو پیسفل میسج ہے
اس کو میں لوگوں کے سامنے عام کروں. تو میری زندگی کا اب یہی مقصد ہے کہ میں سماج میں پیسفل کلچر کو پروموٹ کروں، اور یہی میں کر رہا ہوں. اچھا ڈانیال صاحب، آپ نے اپنے اس انٹروڈکٹری اسپیچ میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا نام لیا. تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ 2021 میں، اگر میں صحیح ہوں تو ان کو پدم وبھوشن دیا گیا. تو اور پیس کو لے کر کے ان کا نام ہم لوگ ایک لمبے سمے سے سنتے ہوئے آئے ہیں. جہاں تک ان کے آرگنائزیشن کا نام مجھے یاد آتا ہے CPS کے نام سے ہے. تو پیس کے فیلڈ میں ان کے کام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استاد مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ اگر اسلامک ہسٹری سے، بالخصوص پریزنٹ اسلامک ہسٹری سے مولانا وحید الدین خان کے نام کو ایسے اٹھا دیں اور پھر اسلام کے پیسفل ورژن کو تلاش کرنا شروع کریں تو شاید آپ کو اس میں ناکامی ہوگی. مولانا وحید الدین خان کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو پیسفل ایسپیکٹ ہے، جو تاریخ کے پردے میں دب گیا تھا، رانگ انٹرپریٹیشن میں دب گیا تھا، اس کو انہوں نے پوری طرح کھول کر رکھ دیا، پبلک کے سامنے رکھا. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی انفیکٹ اسی کام کے لیے وقف کر رکھا. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں مور لیس 20 سال ان سے اٹیچڈ رہا ہوں، اور مسلسل ان سے ملنا، استفادہ کرنا یہ ہوتا رہا. تو ایک لائن میں اگر کہوں کہ آپ ان کو اٹھا دیں تو پیسفل ورژن کو حاصل کرنا اور اس کو دریافت کرنا آپ کے لیے وہ ایک ناممکن کام بن جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ہم ان کی کتابوں کا ادھین کریں اور سمجھیں. انہوں نے پوری زندگی 3 کام کیا ہے بڑے پیمانے پر. نمبر 1 کہ اسلام کا جو پیسفل اور ہیومنیٹیرین کانسیپٹ ہے اس کو پوری طرح کھول کر رکھ دیا. اور اس سلسلے میں اسی سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پیسفل میتھڈولوجی کے ذریعہ نہ صرف ہم چھوٹے چھوٹے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں بلکہ بڑے بڑے مقاصد کو اور پرپسز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے پروفٹس کی لائف سے بہت ساری مثالیں دی ہیں، اس سے اسٹیبلش کیا. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے قرآن کو، چونکہ قرآن کے بارے میں دیکھیں موجودہ زمانے میں اگر آپ اخباروں کو آج بھی پڑھیں اٹھائیں اور جو نیوز کو سنیں تو ایک بھرانتی اور مس انڈرسٹینڈنگس یہ ہیں کہ قرآن ٹیچرز ٹیررزم. تو ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ امت میں انہوں نے یہ بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کو دنیا کی تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ کروا، اور پھر اس کو فری آف کاسٹ تمام مین کائنڈ تک پہنچاؤ تاکہ وہ ڈائریکٹ ریفرنس سے اسلام کو سمجھ سکے. دوسری طرف تیسرا بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے خود اس ملک کو، یعنی انڈیا چونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے، تو انڈیا کو ان ٹرو سینس کیسے سافٹ سپر پاور بنایا جائے اس کے لیے انہوں نے انتھک کوشش کی ہے، اور بہت زیادہ اس میں جو پریگمیٹک سولوشن دیا. اگر انڈینز اس کو اپنا لیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈیا ایک بیوٹیفل گارڈن بن کر ابھرے گا. اچھا ڈانیال صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، تو میرے من میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ یہ کیا ایلوبوریٹ کر کے تھوڑا شارٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں پیس کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، میرا جو 20 سالہ ادھین ہے، میرا جو 20 سالہ مطالعہ ہے، اس بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام اینڈ پیس از 2 نیمز آف 1 پرپس. اچھا اسلام اپنے نام ہی سے پورے کے پورے معنوں میں پیس ہے، اور یہ صرف ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ ایک طرف اس کے پاس پیسفل آئیڈیالوجی موجود ہے، دوسری طرف اسلام کی پشت پر پیسفل لوگوں کی تاریخ بھی موجود ہے جنہوں نے اس پیس کو پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیے، اسلام
اسلام یعنی قرآن کا فرسٹ ریولیشن کب ہوا؟ 610 عیسوی میں. آپ اس زمانے کی تاریخ کی اسٹڈی کر لیجیے. آپ دیکھیے اس زمانے میں غصہ، ریونج، انتقام اور آفینس یہ بالکل کامن بات تھی. یہ بالکل عام بات تھی کہ کوئی آدمی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وائلنس کا طریقہ اختیار کر لے. کوئی آدمی بھی کسی کو انتقام کے نام پر قتل کر دے. کوئی بھی شخص ایک گروپ بنا کر وائلنٹ فل ایکٹیویٹی شروع کر دے. ایسے ماحول میں ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دنیا کے سامنے پیسفل میسج دیتا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایڈونٹ ہوا وہ مکہ میں ہوا. مکہ میں آپ نے اپنی مشن کو شروع کیا. اس مشن کو کنٹینیو رکھنے میں بے شمار آبسٹیکلس آپ کے راستے میں ہیں، لیکن آپ نے ہر آبسٹیکلس کو پیشنس، ٹالرنس کے ذریعہ اگنور کیا اور پیسفل میتھڈولوجی کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا. یہاں تک کہ لوگوں نے جب آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی، اس وقت بھی آپ انتقامی روش میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ مائیگریٹ کر کر مدینہ چلے گئے. اور اس طرح آپ نے اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے یہ ماڈل چھوڑ دیا کہ اپنے مقصد کو کنٹینیو کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی پلیس پر ٹکے رہو. اگر ایک جگہ پر ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے مقصد کو کنٹینیو کرو، تم جگہ بدل دو. تو اسلام نے انتقام کی جگہ ورک پلیس کو بدلنے کا سولوشن دیا. مطلب کنفرنٹیشن سے آپ کو کنفرنٹیشن سے ٹوٹل اوائڈ. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی وائف تھی، انہوں نے آپ کی پوری زندگی کی پالیسی کو ایک روایت میں سم اپ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ما خُجِّرَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اسرہما، کہ پروفٹ محمد کو جب بھی دو میں سے ایک چیز کو سلیکشن کرنا ہوتا، یعنی آپ کے سامنے کسی مسئلے میں دو انتخاب ہوتا، تو آپ ہمیشہ مشکل کو چھوڑ کر آسان کو سلیکٹ کرتے. آج کی ٹرمینالوجی میں ہم بات کریں تو آپ وائلنٹ فل ایکٹیویٹی اور وائلنٹ فل میتھڈ کے مقابلے میں پیسفل میتھڈ کو اڈاپٹ کرتے تھے. مدینہ کی زندگی میں چند اسکرمش اور وہ جنگی صورتحال پیدا ہوئی. تاریخ بتاتی ہے کہ 3 جنگوں میں آپ نے شرکت بھی کی، لیکن آپ تاریخ کو پڑھ لیں. یہ وہ لڑائیاں ہیں جن کو نہ تو آپ فل فلیجڈ وار کہہ سکتے ہیں، اور بمشکل چند 100 لوگ اس میں مارے گئے. پروفٹ محمد اس میں اس وقت انوالو ہوئے جبکہ فریق ثانی نے، ادر پارٹی نے آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں چھوڑا. لہٰذا جنگی صورتحال کے لیے قرآن میں بار بار یہ کمانڈمنٹ ہے کہ تمہیں آفینس نہیں کرنا ہے، تمہیں آفینس نہیں کرنا، تمہیں آفینس نہیں کرنا. تو دیکھیے موجودہ زمانے میں بڑے بڑے پیس کے ایڈوکیٹ پیدا ہو گئے، جیسے لیو ٹولسٹوائے اور انڈیا کے کیس میں مہاتما گاندھی، پھر اس طرح کے کئی لوگ پیدا ہوئے. لیکن یہ لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور پیس کی ایڈوکیسی کی ہے جس زمانے میں ڈیموکریسی کی بات ہونی شروع ہو، جس زمانے میں سیکولرزم کی بات ہونی شروع ہو چکی تھی. اس زمانے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر پیس کا پیغام دینا شروع کیا. پروفٹ محمد نے اس وقت پیس کے فارمولے کی ایڈوکیسی کی، نہ صرف یہ کہ ایڈوکیسی کی بلکہ آپ نے اس کو برت کر دکھایا، جبکہ لوگ وائلنس، ریونج کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن جانتے ہی نہیں تھے. تو میرے نزدیک اسلام از اے ریلیجن آف پیس. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے پروفٹ آف پیس ان اے ٹرو سینس آف ورڈس. اچھا، یہ اس بات پہ میں آپ کو ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں امیزون پہ کچھ بکس کی لسٹ دیکھ رہا تھا، تو اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بک میری نظر سے گزری، پروفٹ آف پیس کر کے. تو کیا یہ بک آپ کی نظر سے گزری ہے کیا؟ ہاں، آئی ہیو ریڈ دیٹ. جو یہ سب جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سب اس بک میں موجود ہے میرے ہاں یقیناً. دیکھیے یہ سوال آج بھی غیر مسلم بھائی بہن جو ہیں ہماری مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر جاتا ہے کہ اگر پروفٹ محمد پروفٹ آف پیس تھے تو مسلمانوں کی حالت ایسی کیوں ہے؟
تو اس طرح کا سوال ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص یہ کہے کہ اگر بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں ایکولیٹی کی بات ہے تو یہاں اتنی ان ایکولیٹی کیوں ہے، اتنا اسمانتایں کیوں ہیں؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجی، قانون، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس آئیڈیالوجی اور قانون کو ماننے والے لوگ۔ تو ماننے والے لوگ اور فالوورز کا دعویٰ کبھی گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم اس کے بنیادی ریفرنسز کو دیکھیں۔ تو وہ بنیادی ریفرنسز کیا ہوں گے؟ قرآن اینڈ لائف آف دا پروفیٹ محمد۔ اسلام کے کیس میں اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف دو ہی ریفرنس ہیں، قرآن اینڈ دا لائف آف پروفیٹ محمد۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے پروفیٹ آف پیس ان اے ٹرو سینس آف ورڈس۔ دیکھیے پروفیٹ محمد کی لائف تو آپ ان کی بایوگرافی میں دیکھ لیجیے۔ مکہ میں آپ 13 سال تک رہے، آپ کو جس طرح سے آپریس کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھیوں کو جس طرح سے دبانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود آپ نے 13 سال تک کس طرح پیسفل میتھڈ کو اپنا کر اپنے مشن کو چلایا ہے۔ کوئی بھی جا کر اٹھے اور کتابوں کو پڑھے اور اس کا وہ سمجھ سکتا ہے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی ہسٹری موجود ہے، آپ نے کبھی بھی مکہ کے آفینس اور اہل مکہ، پیپل آف دا مکہ کے ایگریشن کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی آپ اتنے پیسفل انسان تھے، اتنی پیسفل پرسنالٹی تھے کہ مکہ میں جانے کے بعد آپ نے ان چیزوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ نے جا کر پہلی اسپیچ جو وہاں دی، وہاں دوبارہ لوگوں کو ایشور سے ڈرنے کے لیے، ایشور سے محبت کرنے کے لیے اور ہیئر آفٹر سے اویئر کرنے کی بات کرنی شروع کر دی۔ تو آپ نے پوری زندگی یہی کیا۔ اسی طرح جب آپ پروفیٹ محمد کی ٹیچنگ کو دیکھیں، پروفیٹ محمد کی ٹیچنگ دو جگہوں پر موجود ہے، ایک تو حدیث اور خود جو قرآن جسے ہم بک آف گاڈ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس پروفیٹ محمد ہی کے ذریعہ پہنچا ہے۔ قرآن میں ایک آیت اس طرح ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا جبکہ اس شخص نے نہ تو کسی کا قتل کیا ہو نہ کوئی جرم کیا ہو، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا تو اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ٹیچنگ میں رسپیکٹ آف لائف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ہیومن رائٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یعنی بیسک ہیومن رائٹس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلام میں جو مرڈرر ہے، قاتل ہے، ان کے لیے کوئی مرسی نہیں چھوڑی گئی۔ کیوں؟ اسلام کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں تو معاملہ یہ مرسی اور مرسی نہ کرنے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ آف لائف کا جو قانون ہے اس کو ہم ختم کر دیں، اس کو برباد کر دیں۔ پھر قرآن میں وصلح خیر، یعنی صلح کی روش کنفرنٹیشن کے مقابلے میں بیسٹ ہے۔ قرآن میں ہے غصہ مت کرو، بلیورز کی صفات یہ بتائی گئی ہے کہ بلیورز غصہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دوسرے تمہارے اوپر ظلم کریں ان کے مقابلے میں ولیعفو ولیصفحوا، تم معاف کر دو۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے خلاف پرووکیشن کرتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہر حال میں سماج میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے السلام، یعنی امن و سلامتی۔ حدیث میں یہ اب دیکھیے پروفیٹ محمد کی سینگز، حدیث میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ پروٹیکشن فیل نہ کریں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اسی طرح مسلمان وہ ہے جو تمام انسانیت پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو غصہ نہیں کرتا ہے۔ اور نصیحت کرتے ہوئے پروفیٹ محمد نے ایک موقع پر بار بار کہا لا تغضب لا تغضب،
تو آپ جب قرآن اور حدیث کا ادھین کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں بار بار جو ٹیچنگ دی گئی ہیں وہ انسان کو پیس اور ہارمونی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس بات کا حکم ہے وہ معلوم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اٹھو اور جنگ کرو، بلکہ قرآن میں ہے کہ صبر کرو، اور صبر کی انتہا آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ صبر کب تک کریں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو باندھ دیا کہ وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ پھر اب کیا ایکسکیوز ہے؟ ایک بلیور کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے اور اپنے رب سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت۔ تو ایک عاشق محبوب کے لیے اگر صبر کر لے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا۔ تو پورا کا پورا قرآن اور حدیث آپ کو پیس اور پیسفل کلچر کو پروموٹ کرتا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بات ایکسپلین کیا۔ اچھا، میں جاننا چاہتا ہوں، آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے اسکالر بھی ہیں، کیا آپ ہمارے آڈینس میں قرآن کا بیسک پیغام کیا ہے؟ کیا یہ آپ چند لفظوں میں انووریٹ کر کے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، پورے قرآن کی دو تھیم ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے خالق کو، کریٹر کو ڈسکور کرے۔ اچھا، وہ اپنے رب کو ڈسکور کرے اور اس کی زندگی کا سول کنسرن اس کا رب، اس کا خالق بن جائے۔ تو یہ حکم اس کے خالق کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کا جو دوسرے سیٹ آف احکامز اور دوسرے سیٹ آف کمانڈمنٹس ہے وہ ہے کہ ایک انسان کو سماج میں رہتے ہوئے دراصل انسانیت کے جذبے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کا سول کنسرن اس کا خالق ہوگا، وہ اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، اسی سے سب سے زیادہ خوف کرے گا۔ ایک انسان اپنے سماج میں رہتے ہوئے پورے سماج کے لیے انسان بن کر رہے گا، ایک لفظ میں۔ اب اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ سماج میں اس طرح رہے گا کہ دوسروں کے لیے نو پرابلم مین ہوگا۔ وہ سماج میں اس طرح ہوگا کہ سماج میں ہمیشہ امن کے پیغام کو پھیلائے گا۔ وہ سماج میں اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دوسروں پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ سماج میں وہ اس طرح رہے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرے گا۔ تو پورا کا پورا قرآن بیسیکلی دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، وننس آف گاڈ اینڈ دا ہیومینٹی۔ اچھا، بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا کہ قرآن میں ایک کانسیپٹ میں دیکھ رہا تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا بار بار ذکر ہے، مرتیو کے بعد جیون کا، جنت جہنم۔ تو اس کو ذرا آپ ایلیبوریٹ کریں کہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ کیوں اتنا ایمفیسس ہے قرآن میں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کا جو تھیم ہے، بنیادی طور سے قرآن کی جو تعلیم ہے وہ دو چیزوں پر ہے، وننس آف گاڈ، ڈسکوری آف گاڈ اور ہیومنیٹی۔ تو یہ جو خدا کو دریافت کرنا اور پھر خدا کو ہی اپنا سول کنسرن بنا لینا، تو اس کے ساتھ اپنے آپ ایک چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب آدمی خدا کو دریافت کرے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہوگا کہ واٹ از دا میسیج آف گاڈ۔ تو وہ بنیادی میسیج یہ ہے کہ موجودہ جو دنیا قرآن کا یہ یعنی اب دونوں تعلیم کو ملا کر جو قرآن کا ایک سب سے بڑا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن دراصل دا میسیج آف ہیئر آفٹر ہے، دا میسیج آف ہیئر آفٹر یعنی آخرت کی پکار، لوگوں کو یہ بتانا کہ موجودہ دنیا فانی ہے، ٹیمپرری ہے، اور آخرت کی دنیا ہی اصل ہے، ہیئر آفٹر۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے بہترین روش یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا سول کنسرن اللہ کو بنائے اور اس کے نتیجے میں وہ آخرت اورینٹڈ لائف گزارے، اور سماج میں رہتے ہوئے وہ انسان بن کر زندگی گزارے۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، اس سے زیادہ پیسفل تصور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس آخرت کے تصور میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا انجام، تمام پریکٹسز کا انجام یعنی کرموں کا انجام آخرت میں ملنے والا ہے۔ اب اس میں یہ بات اپنے آپ شامل ہے اور قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کا لاس کوئی لاس نہیں ہے، اصل لاس کیا ہے؟ آخرت کا لاس ہے۔
اسی طرح اس دنیا کا فائدہ اور گین بھی کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ کیا ہیئر آفٹر کا فائدہ ہے. جب کہ آدمی ہیئر آفٹر میں پہنچے اور اس کی جو ایٹرنل لائف ہے اس میں اس کو پیراڈائز میں داخل کر دے گا. تو ایسا آدمی اس دنیا میں ہائیلی پیسفل ہوگا جو ٹرو سینس میں ہیئر آفٹر کے کانسیپٹ کو مانے گا. کیوں؟ اب سماج میں رہتے ہوئے کسی نے اس پر ظلم کیا, چاہے چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ, تو وہ اس ظلم کے جواب میں ظلم کو پیش نہیں کرے گا. کیوں؟ دو بات. ایک تو یہ کہ اس کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ہر ظالم کا انتقام آخرت میں ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. اور میرے رب ہی نے کہا کہ تم کو انسانوں کے درمیان ظالم بن کے نہیں رہنا, انسان بن کے رہنا, لہٰذا وہ پیسفل رویے پر قائم رہے گا. اسی طرح قرآن میں یہ جو آخرت کا تصور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا لاس کوئی لاس نہیں. اب ایک آدمی کو کسی معاملے میں 1000 روپے کا لاس ہو گیا یا 1 لاکھ کا لاس ہو گیا, تو تمام پیسفل کوشش کے باوجود اس کا لاس کمپنسیٹ نہیں ہو پا رہا. اب اس کے کمپنسیشن کے چکر میں, اس کو ایڈریس کرنے کے چکر میں وہ کبھی بھی وائلنس کا طریقہ نہیں اختیار کرے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ فائنلی میرا اب یہ 1 لاکھ روپیہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ کر ادا کر دیا جائے گا. تو یہ جو آخرت کا تصور ہے نا, آدمی کو پیسفل بناتا ہے اور آدمی کو ٹرو سینس میں انسان بناتا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. میں اپنے آڈینس کو یہاں بتاتا چلوں کہ دانیال صاحب کے آڈیوز اور ویڈیوز آپ کو cpos.india پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب میں ان کا ویڈیو چینلز ہے, وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, میں آپ کی جو ویڈیوز دیکھ رہا تھا ابھی, تو میں نے دیکھا کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ پہ بہت بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا رول ہے پازیٹیو تھنکنگ کا؟ اس کو لے کے آپ بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ویڈیوز میں. دیکھیے, سوچنے کا بنیادی طور سے 2 ہی اینگل ہے. ایک کو ہم پازیٹیو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو نگیٹیو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک کو ہم رائٹ اینگل آف ویژن اور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں, دوسرے کو رانگ اینگل آف ویژن کہہ سکتے ہیں. یہ جو ڈیوائن ٹیچنگس ہے نا, یہ مکمل معنوں میں اسی وے آف تھنکنگ پر بیسڈ کرتی ہے, یا وہی وے آف تھنکنگ ہیومن بینگ میں انکلکیٹ کرنا چاہتی ہے, جسے آج ماڈرن ایج میں پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صورتحال سے بغیر متاثر ہوئے اپنے سوچ کا رویہ, سوچ کا ڈھنگ طے کرے, اپنے مائنڈ, اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرے. اسے ہی دراصل پازیٹیو تھنکنگ کہتا ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ ہی دراصل تمام کامیابی کا راز ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ریئلسٹک اپروچ اپنے اندر پیدا کرے, حقیقت پسندانہ سوچ پیدا کرے. اس کے مقابلے میں نگیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ آدمی غیر حقیقت پسندانہ انداز اختیار کر لے. پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایموشنل بینگ نہ بنے بلکہ ریشنل بنے. کسی معاملے میں حالات کا پورا جائزہ لے, اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھے, فیوریبل کنڈیشن اور انفیوریبل کنڈیشن کو دیکھے. اب وہ یہ سوچے کہ فائنلی میرا یہ آبزرویشن ہے اور یہ انالیسس ہے, اس انالیسس کے بعد میرا کیا اسٹیپ ہونا چاہیے. دس از کالڈ پازیٹیو تھنکنگ. قرآن لگاتار, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار اپنے ماننے والوں کو پازیٹیو تھنکر بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے, قرآن میں سب سے زیادہ معلوم ہے کس کیریکٹر کی بات کی گئی ہے؟ صابرانہ کیریکٹر کی, پیشنس جس کو کہتے ہیں. 200 سے زیادہ آیتیں تو قرآن میں ڈائریکٹلی پیشنس کی بات کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو قرآن کی ٹیچنگ پر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ قرآن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پیشنس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیشنس کے بغیر آپ پازیٹیو تھنکر نہیں بن سکتے, کیونکہ یہاں نیگیٹو انوائرمنٹ ہمیشہ آپ کو ہمیشہ رہے گا. جی, بڑی اچھی بات. آپ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے اور پازیٹیو تھنکنگ کیوں؟ آپ اس دنیا کی نگیٹیوٹی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, اس دنیا سے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے ہیں,
اس دنیا سے ڈارکنس کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا میں آئیڈیالزم کا حصول پاسبل نہیں ہے. تو اب جو ہمارے لیے پریگمیٹک طریقہ ہے، اور اب اگر اسے ہمیں ختم بھی کرنا، ڈارکنس کو، نگیٹیوٹی کو، تو کیا نگیٹیوٹی کو آپ نگیٹیوٹی کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں؟ ہیٹریڈ کو ہیٹریڈ کے ذریعہ ختم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آدمی پازیٹیو تھنکر ہو، حالات سے اوپر اٹھ کر چیزوں کے بارے میں سوچ سکے. یہی وجہ ہے کہ میں پازیٹیو تھنکنگ پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں. دانیال صاحب، ہم پروگرام کے اب آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بس آخری میں 2 سوال میں آپ سے کروں. میں چاہوں گا کہ آپ شارٹ میں ہمیں بتائیں ان کے بارے میں. ایک آپ کا اور اسپیچ دیکھ رہا تھا جہاں آپ 2 پوائنٹ فارمولہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے لیے معرفت، دوسروں کے لیے دعوت. تو آپ کیا ایکسپلین کریں گے ہمیں، کیا ہے یہ 2 پوائنٹ فارمولہ؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کے مطابق، یعنی قرآن اینڈ دا ٹریڈیشن آف پروفٹ کے مطابق، اس دنیا میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ معرفت ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی انسان اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے، وہ کریٹر کے کریشن پر غور و فکر کرے، کانٹمپلیشن کرے، اور اس طرح کریشن پر غور و فکر کر کر، کانٹمپلیشن کر کر اپنے کریٹر کو دوبارہ ڈسکور کرے، اور ڈسکور کرنے کے بعد اپنے تھاٹ پروسیس کو بلند کرے. اسے ہی دراصل معرفت کہتے ہیں، یا ہائر ریئلائزیشن آف گاڈ کہتا ہے، ڈسکوری آف گاڈ، ڈسکوری آف گاڈ بھی کہتا ہے. تو کسی انسان کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے رب، یعنی کریٹر اور سسٹینر کو ڈسکور کر لے. اس کو بڑا سادہ مثال سے اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ کسی بچے کے لیے سب سے بڑی ڈسکوری، جبکہ وہ کانشیس ایج میں پہنچ رہا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ڈسکور کر لے. ایک بچے کو دنیا کی تمام دولت دے دیجیے، لیکن اس کو یہ کہہ دیجیے کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا ایسے بچے کا؟ ایسا بچہ بالکل شیٹرڈ ہو کر رہے گا، بالکل سائیکولوجیکلی ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹھیک اسی طرح انسان کا معاملہ. آج دیکھیے انسان کیا ہے، آج انسان کو دیکھیے گا ٹینشن ہے، اسٹریس ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو رائٹ اینگل آف تھنکنگ نہیں مل رہا. رائٹ اینگل آف تھنکنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے، ڈسکوری آف گاڈ کرے. تو ڈسکوری آف گاڈ کے بعد ہی ایک آدمی کو ٹرو میننگ آف لائف معلوم ہوگا کہ اس لائف میں اس کو کیوں کریٹ کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے. تو ایک کام تو یہ ہوا، اور دوسرا کام جسے ہم قرآنک ٹرم میں دعوت کہتے ہیں. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کنویئنگ دا میسج آف گاڈ. میسج آف گاڈ کیا ہے؟ میسج آف گاڈ ہے میسج آف پیس، میسج آف ہارمونی، میسج آف ریکنسیلیشن. گاڈ کا میسج یہ ہے کہ دیکھو، یہ دنیا فانی ہے، اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے. تو آخرت کی دنیا جب اصل دنیا ہے، تو موجودہ دنیا میں کنفرنٹیشن، وائلنس، ریونج کا طریقہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اگر تم وائلنس، ریونج اور انتقام کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے انارکی ہے، اور پھر ہیئر آفٹر میں بھی تمہارے لیے ابدی خسارہ ہے، یعنی ایٹرنل لاس. تو دعوت دراصل اسی پیغام کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے، یا پھر اسلامک نام ہے. بعض لوگ دعوت سے مطلب کنورژن بھی لیتے ہیں. دعوت کا تعلق کنورژن سے نہیں. دعوت کا تعلق ہے کہ ہم خدا کے میسج کو ایز اٹ از کنوے کر دیں، پہنچا دیں لوگوں تک. یہی دعوت ہے. معرفت ایک لفظ میں ڈسکوری آف گاڈ، ریئلائزیشن آف گاڈ، اور دعوت خدا کے میسج کو کنوے کرنا ہے. اچھا دانیال صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پیس اور اسپریچولیٹی پہ پچھلے 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لاسٹ 20 ایئرس کے کام کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور آنے والے 20 ایئرس میں اس کام کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان 20 سالوں میں جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی شخص سکسیزفل اور ہیپی لائف نہیں گزار سکتا. صحیح بات ہے. لیکن پیس آف مائنڈ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی خود پرسنالٹی پیسفل ہو.
تو انسان کی سب سے زیادہ ضرورت پیس ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت تو میرے اندر جو انسینٹیو تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا امیج اتنا زیادہ داغدار ہو رہا ہے تو مجھے جاننا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. تو جب میں اس پروسیس میں لگا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اور سب سے زیادہ دنیا اسلام کے اسی ایسپیکٹ سے بے خبر ہے، تو مجھے اسے پہنچانا ہے لوگوں تک. اس پروسیس میں مجھے اندازہ ہوا کہ آج انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت پیسفل سوسائٹی کی ہے، پیسفل سوسائٹی کی. تو اب آگے میرا جو نشانہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اس پیسفل میسیج کو عام کرتا رہوں گا. اور نوجوانوں سے اس معاملے میں ہوپ ہے، چونکہ نوجوان کے سوچنے کا ڈھنگ دوسرا ہوتا ہے، ان کے اندر کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ٹریڈیشنل پیٹرن سے اوپر اٹھ کر سوچ سکیں. تو میں اس معاملے میں بہت ہوپفل ہوں، اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ لوگ یعنی یا انسان ان جنرل یہ پیس کے میسیج کو سمجھیں گے اور پیس کو اٹین کرنے کے لیے سماج کا ہر طبقہ کوشش کرے گا. یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، حالانکہ وائز آدمی وہ ہے جو اس معاملے میں یونیلیٹرل کوشش کرے گا. جیسے اگر سماج میں کوئی ایکس وائی زیڈ پیس کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سماج میں مجھے بھی رہنا ہے. تو سماج اگر پیسفل نہ رہے، وہ فل آف ہیٹریڈ رہے، تو خود میرے لیے بھی وہ سفوکیٹنگ ہو جائے. جیسے کہتے ہیں کہ کہیں اگر آگ لگی ہے، ہاں، اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے تو آگ آپ تک بھی پہنچے گی، ہم تک بھی پہنچے گی، وہ سب تک پہنچے گی. ٹھیک ہے، یہی معاملہ وہ فل آف ہیٹریڈ سوسائٹی کا، وائلنٹ فل سوسائٹی کا ہے. تو اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کا ایکس وائی زیڈ وائلنس میں انگیج ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس وائلنس کی آگ کل کو ہمارے دروازے پہ بھی پہنچے گی. تو اس معاملے میں ہر آدمی کو یونیلیٹرل لیول پہ کوشش کرنا چاہیے. اور ایک بات اور اسپشٹ کرتا چلوں پیس کے کانٹیکسٹ میں، کہ عام طور سے لوگ پیس کے ساتھ جسٹس کو کلب کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. سامنے والا پیسفل رہے گا تو میں بھی پیسفل رہوں گا. ہاں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیس سماج میں اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے، امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سماج میں جسٹس اور انصاف نہ ہو. اسلامک پیس اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. اچھا اسلام کا کہنا یہ ہے کہ پیس خود میں مطلوب ہے. اچھا، یعنی پیس فار دا سیک آف پیس، مطلب یونیلیٹرل ایک طرف سے. اسلام کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ سماج میں پیس مینٹین ہو. پیس جب مینٹین ہو جائے تو آپ کو جن چیزوں کے لیے کوششیں کرنا آپ کرتے رہیے. آپ کو جسٹس اسٹیبلش کرنا وہ کیجیے، آپ کو سماج میں ڈیولپمنٹل ورک کرنا وہ کیجیے، سماج میں کوئی اور کام کرنا، سائنٹیفک کام کرنا وہ کیجیے. آپ کو جو کام کرنا ہے، پیس آپ کا پرائمری فوکس ہے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہے، وہ آٹومیٹکلی اچیو ہو جائیں گی اس کے بعد. اسلامک پیس اور عقل کا جب آپ استعمال کریں گے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیس خود میں مطلوب ہے. اسی لیے پیسفل موومنٹ کو اس لائن پر چلنا چاہیے کہ پیس فار دا سیک آف پیس. پیس کو کسی بھی دوسری چیز سے کلب نہیں کرنا چاہیے، بریکٹڈ نہیں کرنا چاہیے. جب تک اس لائن پر پیس کے لیے اسٹرگل نہیں ہوگا اس وقت تک سماج میں پیس مینٹین نہیں ہوگا. کیونکہ آپ ہمیشہ پیس کو قائم نہ ہونے کے لیے وجہ دیں گے کہ چونکہ انجسٹس ہے، کیونکہ یہاں ناانصافی ہے، جو کہ آئیڈیلی پاسبل نہیں ہے. اور نہیں، اگر وہ پاسبل ہے بھی تو یہ تو اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ سماج میں ٹھہراؤ ہو، امن کی حالت ہو. ڈسٹرکشن اور تخریب کے ماحول میں آپ کیا کام کیجیے گا؟ کوئی کام آپ نہیں کر پائیں گے. تو پہلا کام ہے ہر حال میں پیس کو اسٹیبلش کرنا. تو اسلامک پیس میرے مطالعے کے مطابق پیس فار دا سیک آف پیس، پیس کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کو بریکٹڈ نہیں کیا جائے گا. تو میرا فیوچر میں یہی ہمارا مشن ہے، اور میں اسی کام کو آگے لے کے دانیال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے آفس میں آئے اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنی بات کو رکھا. انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں یہ اپرچونٹی دیں کہ ہم آپ سے اچھی باتیں سیکھ سکیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنی بات کو ختم بہت بہت شکریہ. میں سمواد چینل یا سمواد کی جو ٹیم ہے میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے موقع دیا اور یہاں بولنے کا اور اپنی آئیڈیالوجی کو رکھنے کا.
کی اپرچونیٹی پرووائڈ کی. تھینک یو ویری مچ.